بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنی ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت لحاظ ماموں کا کر لیتی تھی وہ لحاظ ختم ہو گیا، تو انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ میں بے سہارا لڑکی جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 35 سالہ بیٹا مجھ پر دل ہار گیا۔ ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے بیٹے کے لیے ممانی نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، اتنی زیادہ حسین کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ میری صورت، یہ میرا چہرہ، میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے حسن کو دیکھتی رہتی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے اور کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا، پھر سارا ملبہ مجھ پر آن گرا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھانسا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، دعا کرتی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے اسی جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ لیا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے۔ میں اتنی خوش تھی، مجھے اتنا اچھا سسرال ملا جن کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی ہی رات میری ساری خوشی ہوا ہو گئی، جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ دیکھنے میں کیسی ہو؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں، میں کیسی ہوں؟ ان کا کہکہا بلند ہوا۔ مجھے اس طرح ان کے ہنسنے کی بات ذرا سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے۔ میں نے خود اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دکھا دیا۔ وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے ان سے کہا مجھ سے ناراض ہیں کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے؟ وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی تھی، اس لیے وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کیا کسی اور کو پسند کرتے تھے آپ؟ تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا کہ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں نہیں پسند تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کسی گہری کھائی میں جا اترا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ ایک بار پھر میرا چہرہ دیکھ لیں تو یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنے شوہر اور سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے کبھی واپس ممانی کے پاس جانا نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے بتایا نہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا ولید مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں۔ آپ کے متعلق اس طرح کی بات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے۔ آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ پھر بولے کہ نازیہ، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہو تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا باوفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں۔
क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये बात मजाक नहीं है, बल्कि एक तल्ख हकीकत थी। मैं फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन बोस हो गया। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी और यहाँ इस इंसान के आश्रय पर आई थी। वो इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता है। उसे तो खुद चलने के लिए सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, और बहुत बड़ा धोखा हुआ था। ये धोखा जरूर मेरी मुमानी और मेरे ससुराल वालों ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक गरीब मस्कीन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए आप लोगों ने एक बार नहीं सोचा। मैंने जब गुस्से से कहा तो वलीद बोले कि तुम्हारी मुमानी को पता था कि मैं देख नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, इसमें हमारा कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा हमने नहीं, तुम्हारी मुमानी ने किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता, और तुम इस बात पर राजी हो। वलीद ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? या खुदाया, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मैंने यही सोचा था कि उस जहन्नुम में दोबारा नहीं जाऊंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं जोर जोर से कहते हुए ये रोने लगी, पर वो चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गए। उन्होंने मजीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। मैं हैरान परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम नहीं हुआ। मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज़ पर वो भी जाग गए थे। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो वो अपने काम खुद ही किया करते थे, और ये कमरा भी उन्हीं का था। अंदाजे के मुताबिक वो वॉशरूम चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, नाजिया क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। मेरा दिल इतना ख़राब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, और उस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाज़ा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ़ देता है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी। मेरी तकलीफ़ से सिर्फ मैं ही वाकिफ़ थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरा ससुराल में दिल ना लगता भी तो कैसे? जिसके आश्रय पे मैं यहाँ आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुमानी को हमने हर हकीकत से आगाह किया था। उन्होंने कहा कि तुम राजी हो, इंसानी हमदर्दी की खातिर तुम वलीद से शादी करना चाहती थी। मुझे वारिस चाहिए था, और अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे ससुराल वालों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मेरी मुमानी को अंधेरे में नहीं रखा, लेकिन मेरी मुमानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या जरूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने जब गुस्से से अपनी सास को कहा तो उन्होंने कहा कि खबरदार मेरे बेटे को अंधा कहा। ये बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की हरगिज़ नहीं थी, लेकिन हालात और वाक़यात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया। पहले तो मुमानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया, अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया था। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मुझे मेरा हक मिले। मैं हर वक्त रोती रहती थी। वलीद बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते, लेकिन मुझे उनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं होता था। न जाने मुझे क्या हो गया था, मेरी शख्सियत मनफी हो गई थी। इसी दौरान वलीद ने कहा वो शहर से कहीं दूर जा रहे हैं, वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के आते साथ ही वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था। सारा काम नौकरानी करती। यहाँ पर हर सहूलत थी, नहीं थी तो बस मेरे दिल की खुशी नहीं थी। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैं उठकर किचन में आई, पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। रोजाना अपनी कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूँ। मुझे अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक अंधे से हो गई जो तुम्हारा हुस्न देख ही नहीं सकता। मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में वो बोलता चला जा रहा था।
میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی۔ جب کسی اور کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے بہت اچھا لگا، بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پر غصہ کرتی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں اور ایسی باتیں ہی میں سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سراہے۔ میں نے اسے اشارے میں کہا کہ مجھے بولنے دو۔ اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اسے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرا شوہر آ جائے گا۔ اس نے کہا مجھے تمہارے شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئے گا۔ لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کا خوف تھا۔ اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا، لیکن اب جب بھی ولید کام سے کہیں جاتے تو وہ آ جاتا۔ نہ جانے اس نے کون سا چور راستہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے وہ کچن میں آ جاتا تھا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے کمرے میں آ جاتا۔ ہم دونوں باتیں کرتے اور وہ میرے حسن کی تعریف کرتا۔ میں سنتی رہتی اور مجھے بہت اچھا لگتا، لیکن وہ ہمیشہ نقاب کیے رکھتا۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھا دوں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں۔ اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک خوبرو نوجوان ہے۔ آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھیں، یعنی کہ وہ گفتار کا غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بھری باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا۔ میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے۔ وہ تو میری تعریف کرنے سے قاصر تھا جو میرا محرم تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہتا، ہم باتیں کرتے، لیکن کبھی اس نے غلط حرکت نہ کی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے اور وہ کچھ غلط بھی کر سکتا ہے۔ کسی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، مگر میرا تو دل بھی اندھا ہو چکا تھا۔ میری روح سب کچھ اندھی ہو گئی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا غلط کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہی نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز آ رہی تھی اور وہ اندر داخل ہو چکے تھے۔ اس نے کہا مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت ہے چھپنے کی۔ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ولید اندر آئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور سکون سے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، نازیہ تمہیں معلوم ہے میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے رہی اور انہیں اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ سے لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے اٹھ بھی گیا۔ انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک غیر شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں سنتا تھا مگر کچھ کہتا نہیں تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے میری جان نکل گئی۔ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا اور میری ساس نے وہی ظلم میرے ساتھ دہرایا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ میری ساس نے اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ ولید نے پھر بولنا شروع کیا تو میں ہمتن گوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن، اور پھر جوانی آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر میں اور میری ماں تھے اور میری ماں نے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا ہے۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی کہ انہیں والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا، میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی اور ان کی باتوں کی آواز مجھے آتی۔ اس عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا، پھر اپنی ماں کی حرکات و سکنات دیکھتا رہتا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھا پن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں لڑکپن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا کہ میری ماں کیا کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنا علاج شروع کیا۔ اور نازیہ، شادی کی رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور ان کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر انہوں نے میرا حسن کیسے دیکھ لیا؟
میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی جو سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے محسوس کیا؟ آپ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھ سکتے تھے، یا پھر وہ کوئی مذاق کر رہے تھے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، یا پھر وہ مذاق کر رہے تھے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے لڑک پن کے بعد اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی اور وہ سب کچھ میں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے دکھائی کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا ہی سمجھتی تھی۔ میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں، میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا، میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہو کر میرے اندھے پن کا فائدہ اٹھاتی ہو یا پھر میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ناٹک میں نے صرف ایک ہی مہینہ کیا، اور ایک مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا ایک عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر میرے تو سر پر آسمان آ گرا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نازیہ، وہ نقابپوش کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کیسے ماتم کروں؟ آپ نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟ میں نے ولید سے سوال کیا تو اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی، وہی نقاب دراز سے نکالا، اپنے چہرے پر پہن لیا۔ میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کبھی غور نہیں کیا کہ یہ میرے شوہر کی آنکھیں ہیں جنہیں میں نقاب کے پیچھے دیکھتی تھی۔ نازیہ، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں تو کیا تم کسی اور سے روابط استوار کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میرے پاس بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی اور پھر وہ میرا شوہر ہی تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں نازیہ، میں حالات کا مرا ہوا انسان تھا جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی، اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا، اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تمہارے کردار کو جان گیا ہوں۔ تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کی، اپنی حدود کا خیال رکھا۔ تمہارے احساسات اور جذبات میں پاکیزگی میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ تمہیں صرف محبت بھری باتوں کی ضرورت تھی، تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی، ایک احساس کمتری تھا۔ اور بس نازیہ، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تمہیں معاف کر سکوں۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگوں۔ ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نہیں بلکہ میں غلط ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کر کسی اور کی سزا تمہیں دے کر۔ ولید نے کہا تو میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ولید اندھے نہیں ہیں، اندھی تو میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کرتی تھی، میں اس کی شکر گزار ہوں۔ اس رات ہم دونوں نے مل کر خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی، اور آج ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔